السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل
والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا ہے اور نوازتے رہتا ہے۔ درود و سلام ہو سب سے مقدس جماعت تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں، ہم سب کے پیارے نبی، نبی رحمت، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، دین اسلام کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ دین ہم سے چاہتا ہے کہ ہم سب مومن بھائی، مومنہ بہنیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ یہ اس کی بنیادی تعلیمات میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یعنی ہمارے ایمان کی آزمائش ہے اس میں کہ ہم دیکھیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے۔ ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی سے اسے اجازت نہیں کہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، دل میں کینہ رکھے، دل میں بغض رکھے، دل میں کسی کے لیے کوئی میل رکھے، چاہے جو بھی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، کچھ بے عزتی ہوئی ہو، کوئی دکھ پہنچا ہو، تو ہم سب شرعی ناحیے سے اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اپنے اس میل کو ختم کریں، اپنے دل کی اس نفرت کو مٹائیں، ختم کریں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے لیے دل میں کینہ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس وقت تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم محبت کیسے کرو گے؟ افشوا السلام بینکم، کہ ایک دوسرے سے سلام کرو، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو اس حدیث میں جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ کہ واجب ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اس لیے دیکھیں بہت ساری عبادتوں میں بھی جب اس کے فوائد بتائے جاتے ہیں تو اس میں ایک فائدہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اس سے آپس میں التفات بڑھتا ہے۔ ہم مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ بہت ساری عبادتیں ایک ساتھ انجام دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے قربتیں بڑھتی ہیں، ہم بار بار ملتے ہیں، بار بار ٹکراتے ہیں۔
فجر کی نماز میں ملاقات ہوئی، ظہر کی نماز میں ملاقات ہوئی، عصر میں ملاقات ہوئی، مغرب میں ملاقات ہوئی، عشاء میں ملاقات ہوئی، تو جماعت کا تو ثواب ملتا ہی ہے. یہ جو آپس میں بار بار ملنا ملانا ہوتا ہے، اس پر جو سلام اور پھر سلام کا جواب دیا جاتا ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. ایسے دیکھیں آپ پورے سماج کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی کسی بھی بات کو سوچ کر آدمی اپنے مومن بھائی سے دور نہیں رہ سکتا ہے، اپنے مومن بھائی سے دور نہیں رہ سکتا ہے، کوئی بھی بات ہو. آپ دیکھیں کہ ہماری عید ہوتی ہے تو عید میں صدقۃ الفطر کا مستقل ایک نظام رکھا تاکہ سماج میں وہ لوگ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، وہ مالداروں کے قریب آ جائے، مالدار ان کے ٹچ میں آ جائے کہ صدقہ نکالنا، صدقۃ الفطر دینا ہے تو کیسے قریب میں آئے گا، آدمی لے کے جائے گا، اس کو دے گا، قربت بڑھتی ہے. ایسے ہماری بہت ساری تقریبات ایسی ہوتی ہیں جس میں اس بات کے لیے ابھارا گیا ہے کہ ہمارے بیچ میں گیپ نہ ہو، ہمارے بیچ میں فاصلہ نہ ہو. ہمارا مومن بھائی ہے تو چاہے جہاں کا ہے، چاہے جس زبان کا ہے، چاہے جیسا ہے، مالی ناحیے سے چاہے جس حیثیت کا ہے، وہ ہم سے مل کر کے رہے، ہمارے ساتھ رہے. اس لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو رہنمائی کی ہے، اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف اللہ کے نبی نے رہنمائی کی ہے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ بہترین اسلام والا کون ہے. بہترین اسلام والا وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، اور لوگوں کو سلام کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کرو. اور یہ کہ بتایا کہ جب آدمی کھانا کھلاتا ہے کسی کو، کسی سے سلام کرتا ہے تو اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. ہم کسی کو بھی ایسا ہی کھانا کھلائیں تو کھانا کھلانا ایک ایسا اجر و ثواب کا کام ہے کہ وہ ثواب تو ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دل میں محبت بڑھتی ہے، دوریاں ختم ہوتی ہیں. یہ چونکہ اب موسم آ رہا ہے، ادھر سیزن ایک طرح سے کہہ لیجئے شادی بیاہ کا سیزن ہے، ہاں، تو اس موقع پر بھی بہت ساری اسلامی تعلیمات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. دعوتوں کے تعلق سے، دعوتوں کے نام پر بہت ساری ہماری تقریبات ہوتی ہیں، اس میں کئی دعوتیں ایسی ہیں جو یعنی شرعی ناحیے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اور آپ ایسی دعوتیں کرتے ہیں یا کھاتے ہیں کھلاتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان، یہ سب شرعی رائے سے درست نہیں ہے. برتھ ڈے مناتا ہے آدمی، یا سالگرہ مناتا ہے آدمی، یا ایسے ہی کوئی موقع تلاش کرتا ہے، کچھ خاص ڈے منا کر کے کھاتا ہے کھلاتا ہے، یہ سب فضول باتیں، یہ سب فضول باتیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو. البتہ یہ جو شرعی دعوتیں ہیں، شریعت میں جس کی تعلیمات موجود ہیں، ان کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے، اور خیال ہی نہیں بلکہ اس کو شرعی ناحیے سے انجام دینا چاہیے، ثواب سمجھ کر. ثواب، سلف کہتے تھے جیسے نکاح کرنا ایک سنت ہے، ایسے ہی ولیمہ کرنا بھی ایک سنت ہے. اور جیسے نکاح کرنا آدمی ثواب کا کام سمجھتا ہے، ایسے ہی ولیمہ کرنا بھی ایک ثواب کا کام سمجھے. ولیمہ کرنا ثواب کا کام ہے. وہ جتنی اس میں آدمی محنت کرتا ہے، جتنی جد و جہد کرتا ہے، جتنا وقت لگاتا ہے، وہ پیارے نبی کی ایک سنت کی ادائیگی میں لگا رہتا ہے، اس پہ اسے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. اس حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہمارے درمیان آتے بھی رہتے ہیں، آنا چاہیے، وہ میں اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں ذکر کرنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے سے متعلق جو باتیں بتائی ہیں اس کے حوالے میں علماء نے سمجھایا کہ ولیمہ کہتے کسے ہیں. ولیمہ لفظ بولا جاتا ہے تو ولیمہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کل طعام یصنع للعرس، کہ شادی کے موقع پر، بدائی کے موقع پر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی کھانا ہو، کوئی ضروری نہیں کہ وہ گوشت ہی ہو، کوئی ضروری نہیں کہ سالن ہی ہو، کوئی ضروری نہیں کہ وہ اچھی اچھی ڈشیں ہی ہو. کل طعام یصنع للعرس، شادی کے نام سے جو کھانا بنایا جائے وہ کیا ہے؟ ولیمہ ہے. دولہے کی جانب سے جو کھانا بنایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی خیر جب نصیب ہوتا تو آدمی اس کو تیار کرتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سرور، یعنی خوشی کا اظہار کرنا. یہ شریعت میں مطلوب ہے. آپ کسی موقع پر خوش ہیں تو اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے، اور اپنی اس خوشی میں خود بھی شریک رہیں، اپنے دوست احباب کو بھی شریک کریں. تو کہا یہ کل طعام یصنع للعرس، کہ شادی کے موقع پہ جو بھی کھانا تیار کیا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں. اور وعمل الولیمۃ لاشہار الزواج سنت نبویہ، کہا کہ شادی کے موقع پر یہ ولیمے کا کھانا تیار کرنا یہ شادی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے.
شادی کو مشہور کرنے کے لیے ہوتا ہے. سب کو پتا چلے کہ فلاں نوجوان کی شادی ہو گئی, سب کو پتا چلے فلاں کے بیٹے کی شادی ہو گئی, سب کو پتا چلے کہ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو کہ اچھا یہ اس جوڑے کا نکاح ہوا ہے, اس لیے یہ ہوتا ہے. اور کہا سنت النبویہ, یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فعلها النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے. صرف حکم نہیں دیا, صرف بات نہیں کہی, بلکہ عملاً یہ کر کے دکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آگے حدیث ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راوی حدیث ہے, عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں. انس بن مالک کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے اور کئی سالوں تک اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے. آپ کے اخلاق کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تقریباً 9 سال یا اس سے زیادہ اللہ کے نبی کی خدمت کی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں, کبھی جھڑکا نہیں, کبھی نہیں. یعنی آپ کے مزاج میں نرمی بتا رہے. ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا. بعض موقعوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آ جاتے تھے, آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آپ کے چہرے کی سرخی دیکھ کر صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ پیارے نبی غصے میں ہے. خاص طور پہ اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا جاتا تھا, شریعت کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھتا تھا. آپ دیکھتے تھے کوئی کام جو شریعت کے خلاف ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی کا غصہ سرخ ہو جایا کرتا تھا. اس لیے ایک بات یہ بھی علماء نے ذکر کی کہ ایسے ولیمے میں شرکت جس میں آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہاں ناچ گانا ہوگا, یہاں ڈھول تماشا ہوگا, یہاں مخلوط دعوت کا انتظام ہے, یعنی مرد عورت سب ایک ساتھ کھائیں گے اور اس میں کوئی تمیز نہیں ہوگی, بے پردگی ہوگی, آپ کو پہلے سے پتا ہے تو آپ اس دعوت میں نہ جائیں, آپ اس دعوت میں نہ جائیں. اگر آپ کو پہلے سے معلوم, پہنچ گئے اور اس کے بعد منظر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے یا تو آپ وہاں نکیر کر کے بیٹھ جائیں. نکیر مطلب یہ کہ آپ روکے ٹوکے, آپ بولے کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اگر اتنی جرات ہے, اتنی ہمت ہے کہ بول سکتے, روک سکتے, ٹوک سکتے ہیں, تب تو وہاں رکیے, ورنہ پھر چپ چاپ چلے آئیے, بغیر کھانا کھائے آپ چلے آئیے. یہ اس لیے ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی بھی کام کہیں ہم دیکھ رہے ہوں جو واقعی شریعت کے خلاف ہو. دیکھیے ایک ہوتا ہے ہمارے مزاج کے خلاف, ہمارے مزاج کے خلاف, اور ایک ہے شریعت کے خلاف. تو شریعت کے خلاف کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ شریعت میں برا ہے, شریعت میں برا ہے. باقی ہمارے مزاج کے خلاف, ہماری چاہت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کو ہم شریعت نہ بنانے لگے, اس کو ہم شریعت نہیں بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کو پسند تھا, اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ سفید کپڑے پہنا کرو, محبوب ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کوئی اگر رنگین کپڑا پہنتا تو جائز نہیں ہے, شریعت نے جائز رکھا ہے. اب دولہے نے کوئی اچھا کپڑا سلا رکھا ہے بہترین شاندار شادی کے حساب سے, تو وہ آپ کے مزاج سے نہیں ملتا ہے تو اس لیے اس پہ نکیر نہیں کر سکتے آپ کہ کیسا کپڑا پہن رکھا ہے. شریعت کے خلاف اگر ہے تو بولو. باقی ہمارے اور آپ کے مزاج کے خلاف تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, سب کی پسند الگ الگ ہے, تو پسند دیکھ کر کے نہیں ٹوکیں گے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں اس لیے کسی کو ٹوکنے لگو. ہو سکتا ہے جو چیز آپ کو ناپسند ہو سامنے والے کو پسند ہو اور شریعت نے اجازت دے رکھی ہے, تو دولہا ہے, دلہن ہے, یا اس کے گھر والے ہیں کچھ ایسے اس طرح کے لباس میں ہیں جو شریعت کی طرف سے وہ اس پہ پابندی نہیں ہے, تو آپ وہاں نکیر نہیں کریں گے. البتہ ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ مخلوط نہیں ہو سکتے, ایک ساتھ مرد اور عورت ایک ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. اس طرح کی بے پردگی ہو, اس طریقے سے کوئی چیز وہاں پر اگر نظر آتی ہے, ناچ گانا ہو رہا ہے, ڈھول تماشا ہو رہا ہے, تو آپ وہاں سے اس کی نکیر کر سکتے ہیں. ایسا کوئی عمل جو شریعت میں حرام ہے اس کے خلاف آپ نکیر کر سکتے ہیں. بہر کے ایک ضمن ایک بات آ گئی تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأة من نسائه اکثر او افضل مما اولم علی زینب. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا شاندار ولیمہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر کیا تھا, اتنا شاندار ولیمہ کسی اور دوسری بیوی کے موقع پر نہیں کیا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح ہوئے, ان میں سے ایک نکاح ہوا تھا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ آسمان پر ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نکاح کر کے بتا دیا تھا کہ زینب تمہاری کون ہے, زینب تمہاری بیوی ہے. اللہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتا دیا کہ زینب بنت جحش کون ہے, تمہاری یہ بیوی ہے. تو زینب بنت جحش کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار ولیمہ کیا. یہاں اس حدیث کے شرح میں علماء نے ایک بات اور لکھی ہے کہ ایسا
شریعت میں نہیں ہے کہ آپ اگر 2 ولیمہ کر رہے ہیں 4 ولیمہ کر رہے ہیں تو سب ولیمہ ایک جیسا ہونا چاہیے، سارے ولیمے ایک جیسے ہوں ایسا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی ولیمہ کیا کہ جس میں ایسے ہی کچھ کھجوریں اور گھی اور کچھ پنیر سب اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے اس کو ایک ساتھ مکس کر دیا۔ ان کے یہاں کھایا جاتا تھا ایسا کھانا، ایسی ڈش ہوتی تھی جیسے اپنے یہاں کبھی ملیدہ وغیرہ بنتا تھا، یعنی مٹھائی ٹائپ کا کھانا، سب ایک ساتھ کر کے اکٹھا کیا اور اللہ کے نبی نے سارے اپنے صحابہ جو آس پاس جمع تھے سب کو اکٹھا کیا، کہا آؤ، بلکہ کچھ چیزیں اس میں سے صحابہ کے پاس سے لی اللہ کے نبی نے کہ لے کر آؤ، اور لے کر آئے، سب ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ اب آپس میں محبت ہوتی، الفت ہوتی ہے، اپنے لوگ ہوتے ہیں تو بے تکلفی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی کھاؤ، یہ سب مل کر کے کھاتے، یہ میرا ولیمہ ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یہی میرا ولیمہ، کھا لیا، بہت آسانی تھی۔ آج دیکھیے اب ہم لوگ 2 کناروں پر ہو جاتے ہیں، انتہا پر آتے ہیں تو اتنا انتہائی پسندی آ جاتی ہے، اتنی انتہائی پسندی آ جاتی ہے کہ چاہتے ہیں بالکل شادی کی تقریب کو بالکل عبادت کی جیسا بنا دیتے ہیں، ایک دم سوکھا بنا دیتے ہیں، اس طرح سے کہ کوئی خوشی کا موقع نہ لگے، گویا میت کا میت کی کوئی تقریب ہے۔ تو یہ جائز و درست نہیں ہے۔ شادی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس میں خوشیاں جھلکنی چاہیے، ایک سرور اور آپس میں ملنے ملانے کا ایک رواج ہوتا ہے، ایک بہترین موقع ہوتا ہے، وہ دکھنا چاہیے، اس کو میت کی جیسی تقریب نہ بنائے۔ تو ایک تو انتہا یہ ہے کہ آدمی اتنا روکھا سوکھا ہونا چاہتا ہے کہ اس کو خراب کر دیتا ہے، اور دوسری طرف اتنا اباحیت پسندی آ جاتی ہے، اتنا آدمی آزاد اپنے آپ کو سمجھنا لگتا ہے کہ وہ شادی کی محفل سنت کی محفل نہ ہو کر کے شیطان کی محفل بن جاتی ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں رہیں، جتنی شریعت نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے اتنا خوشی سے منائیں اور بہت اچھے سے اس کو انجوائے کریں، لیکن جہاں شریعت نے پابندی رکھی ہے وہاں بالکل دور رہیں، ان چیزوں سے دور رہیں۔ آسانی ہے، آپ کے پاس بجٹ کم ہے یا آپ کے ساتھ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ بہت معمولی تھوڑے سے خرچ کے اندر ولیمہ کر سکتے ہیں، شادی بیاہ کر سکتے ہیں، اتنی شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیسے کیا؟ اللہ کے نبی نے ایسے کہا دیکھو میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے، 2-4-6 چیزیں جمع کی اور اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور وہی بنا دیا، کھا لو ولیمہ ہو گیا، کھا لے ولیمہ۔ کوئی پہلے سے دعوت نہیں، کوئی پہلے سے اعلان نہیں، کوئی پہلے سے تیاری نہیں، فوری طور پر ولیمہ تیار ہوا، سب نے کھا لیا، ہو گیا ولیمہ، اتنی آسانی کی۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہے۔ انس بن مالک کہتے کہ اتنا شاندار اللہ کے نبی نے ولیمہ کیا کہ اس سے پہلے کسی اور کو ولیمہ نہیں کیا تھا۔ یہ زینب بنت جحش سے جب نکاح ہوا تب اللہ کے رسول نے کیا، تو ثابت بن بنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ما اولما، کہا اچھا اللہ کے نبی نے کھلایا کیا تھا، ولیمے میں کیا کھلایا تھا؟ تو کہا قال اطعمهم خبزا ولحما، اللہ کے رسول نے روٹیاں بنوائی تھی اور گوشت بنوایا تھا، گوشت اور روٹیاں بنا کر کے اللہ کے نبی نے شاندار ولیمہ کیا۔ تو اس حدیث کی شرح میں ایک بات جو علماء لکھتے ہیں جو ہم سب کے لیے کام کی چیز ہے، جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ جیسے آپ کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، تو ایسا ضروری نہیں کہ ہر بیٹے کے ٹائم بالکل ویسا ہی ہو جیسا پہلے کے ٹائم ہوتا یا جیسا تیسرے کے ٹائم ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی مالی فراوانی اچھی ہو، کاروبار اچھا ہو، بزنس اچھا ہو، کمائی اچھا ہو، بیلنس رہا ہو، تو اس وقت بہت اچھے سے کر دیا، اور بعد میں اس طریقے سے کرنے کی پوزیشن نہ رہے تو یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ قرض لے کر کے ادھار لے کر اپنے پر بوجھ لاد کر کے ولیمہ کریں۔ ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بیجا ایک کام کر رہا ہے، اور اگر ایسا کرنے کی کوئی ضد کرتا تو بھی غلط کرتا ہے۔ شریعت کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں۔ اسلام ہمیں کبھی بوجھ میں نہیں لاتا، کبھی بوجھ پہ نہیں لاتا، ہمیں تو اس طرح سے ریڈی اور تیار رکھتا ہے کہ آج ہماری آنکھ بند ہو جائے تو ہم پر کسی کا بوجھ نہ رہے، ہم پہ کسی کا بوجھ نہ رہے، ہم اس دنیا سے جائیں کسی کا کوئی باقی نہ رہے۔ اس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ خود اللہ کے نبی نے کئی ولیمے کیے، اپنا ہی ولیمہ کیا لیکن الگ الگ طریقے کا ولیمہ ہے۔ اس ولیمے کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی بنوائی اور گوشت بنوایا، تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے کیا بھی اور حکم بھی دیا، اللہ کے نبی نے اس کا حکم بھی دیا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کا ایک ساتھ نام لے کر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ ان میں سے کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجر آدمی تھے، بزنس کرتے تھے، مکے میں تھے، خوشحال تھے۔ جب اللہ کا حکم آیا، ہجرت کا حکم ہوا، تو ہجرت کر کے صحابہ کرام جب مدینہ گئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانے لگے۔ ان کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کا جتنا مال وال تھا سب مکہ ہی میں چھوٹ گیا، اور بہتوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے جانا پڑا مکہ، اللہ کے نبی مدینہ جانا پڑا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب مدینے پہنچے تو بالکل ہاتھ خالی، کچھ نہیں ہے، ہاتھ خالی ہے بالکل۔
کچھ نہیں رہ گیا. اور دیکھیے اللہ کے نیک بندے، ایمان والے بندے، توحید والے بندے اس بات سے نہیں گھبراتے کہ آج ہمارے پاس کیا ہے، کل کیا تھا یا کل کیا ہوگا. یہ تو ہر لمحے اللہ پہ توکل اور یقین کے ساتھ زندگی گزارتے. ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل آدمی کا بھٹکتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے، اس وقت ان آیتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہر طرح کے حالات کا مالک ہے، ہر طرح کے حالات کا مالک. امیری سے غریبی کی طرف، غریبی سے امیری کی طرف یہ جو سفر ہوتا ہے یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. اور یہ واقعہ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے مدینہ اور اس کے بعد سب کچھ مال چھوٹ گیا وہاں پر، تو کس وجہ سے چھوٹا تھا؟ کوئی ذاتی کسی سے دشمنی تھی؟ ذاتی کوئی معاملہ تھا؟ نہیں، صرف دین کی وجہ سے، صرف توحید کی وجہ سے، خالص اللہ کی توحید کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑا تھا، سب کچھ چھوڑنا پڑا تھا. آج آدمی مسئلہ پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب ایسا ہے کہ میں اگر ہیپی دیوالی نہ بولوں تو میرا وہ کلائنٹ ٹوٹ جائے گا. کیا کہتا ہے؟ میں دیوالی کی اگر مبارکباد نہ دوں تو میرا وہ کسٹمر ٹوٹ جائے گا، روٹھ جائے گا، غصہ ہو جائے گا. اللہ کے بندو یہی تو ہماری آزمائش ہے، اور کون سی آزمائش؟ آزمائش یہی ہے کہ ہمارے تعلقات، ہمارے لین دین ایسے لوگوں سے جب ہو جائیں جہاں توحید اور شرک کا ٹکراؤ ہو تو آپ توحید پر قائم رہو، آپ توحید پہ قائم رہو. اور یقیناً آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اگر ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے اور آپ توحید پہ ثابت قدم رہتے ہو، یہ سمجھتے ہوئے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، اللہ روزی دے گا، وہ دے گا. ایک دروازہ بند ہوگا 10 دروازے کھولے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی میں کیا چیز آتی ہے؟ سب سے پہلے توحید آتی ہے. اللہ کے تقوی میں سب سے پہلے توحید آتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی شرک سے نفرت کرے، شرک سے بیزار رہے اور توحید پر قائم رہے. پہلی چیز ہے یہ. تو جب آدمی ایسی زندگی گزارتا ہے تو یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا ہے. تو رزق کے معاملے میں نہ گھبرائیے. اگر آپ کہیں مجبور ہو رہے ہیں کہ آپ کو شرکیہ اور کفریہ اعمال پر آپ کو مبارکباد دینی پڑے تو آپ فیصلہ لیجئے، فیصلہ لیجئے کہ ایسے معاش سے کیا فائدہ جہاں مجھے کفر اور شرک پر لوگوں کو مبارکباد دینی پڑے، انہیں یہ کہنا پڑے کہ تمہارے لیے برکت ہو اس شرک میں، تمہارے لیے برکت ہو اس کفر میں. میں نہیں کہتا کہ ہمارے بھائی خوشی خوشی کہتے ہیں، یہ سچائی نہیں ہے. بہت دل پہ پتھر رکھ کے کہیں مجبور ہو جاتے، پھنس جاتے ہیں تو وہاں پر پشو پیش میں ہو جاتے کیا کریں کیسے کہیں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا تھوڑا اسٹرانگ کریں اپنے آپ کو، اور اپنے اس کلائنٹ سے جس سے آپ کو سال بھر ملنا ہے، جس سے آپ کا بار بار کا لین دین ہے، اس کے سامنے ایک مرتبہ توحید کی بات بتا دیں کہ ہمارے یہاں شراب پی لینا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا شرک کر لینا ہے. آپ بتائیں ہمارے یہاں زنا کر لینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کسی شرکی اعمال پہ بڑھائی دینا گناہ ہے. آپ اس کو بتائیں کہ ہمارے یہاں شرک اتنا گھناؤنا گناہ ہے، اس لیے بھائی ہم آپ کے اس کام میں شریک نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ سے انسانی تعلق ہے، ہم آپ کے کام آتے ہیں، آپ ہمارے کام آؤ، یہ بہت اچھی چیز ہے اور ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے اس میں. لیکن معاف فرمائیے گا توحید کے معاملے میں ہمارے یہاں لچک نہیں ہے کہ ہم اپنا کاروبار دیکھ کر کے، اپنا مالی فائدہ دیکھ کے، اپنا تعلق دیکھ کر کے ہم شرک اور کفر میں آپ کے ساتھ آ جائیں. یہ ہم نہیں کر سکتے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو تیاگ دیا تھا، سب کو چھوڑ دیا. کہتے جب مدینہ آیا تو آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بین سعد بن ربیع، کہ اللہ کے رسول نے میرے اور سعد بن ربیع کے درمیان مواخات کروا دیا. مواخات مطلب اللہ کے نبی نے 2 لوگوں کو بھائی بنا دیا تھا، خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف تم دونوں بھائی ہو، اب اپنے بھائی کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انی اکثر الانصار مالا، کہ میرے بھائی سنو عبد الرحمن، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اللہ نے انصار صحابہ میں مجھے سب سے زیادہ مالدار بنایا ہے. فاقسم لك نصف مالی، میں آدھا مال تمہیں دے رہا ہوں، میری جتنی پراپرٹی ہے، جتنا مال ہے اس میں آدھا میں تمہیں دے رہا ہوں. تو عبد الرحمن اور مزید کہا وانظر ای زوجتی ہویتا نزلت لك عنها، اور دیکھو میری 2 بیویاں ہیں، تو جو بیوی تمہیں پسند ہو میں اس سے تنازل کر جاتا ہوں، مطلب میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو، جب وہ حلال ہو جائے تو اپنی عدت گزار لے تو تم اس سے نکاح کر لو. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا حاجت لی فی ذلک، کہتے ہیں اللہ آپ کو برکت دے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اسے کہتے ہیں خودداری. کیا کہتے ہیں؟
خودداری. آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی مال آفر کر دے تو ہم بغیر اس کی تمیز کے کہ یہ لینے کے بعد ہماری عزت نفس کہاں ہے, ہماری خودداری کہاں, بس آنے دو والی کیفیت بن گئی. یہ ان کو آفر ہے, کہہ رہے کہ آدھی پراپرٹی آپ کو دیتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں لا حاجت لک فی ذلک, اللہ آپ کو برکت دے, یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ آپ کو برکت دے. آدمی کو خوددار ہونا چاہیے. مال مفت یہ عزت کو کھا جاتا ہے. مفت میں مال مل جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. کہیں سے بھی مل جائے, یہ دے دیں وہ دے دیں, یہ دے دیں وہ دے دیں. ہاں, آدمی کو سفید پوش ہونا چاہیے, بہت کوشش کرنی چاہیے کہ کسی سے کوئی چیز نہ لے. یہ اصل ہے. آدمی محتاجگی اور بے بسی کے عالم میں بھی اتنا خوددار ہو کہ بہت کچھ برداشت کر لے, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. سلف میں اتنا خیال رکھتے تھے کبھی اگر گھوڑے پہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے کہیں کوڑا گر جاتا تھا تو گھوڑے سے اتر کر وہ کوڑا اٹھا لیتے تھے. ایسا نہیں کسی سے کہتے کہ ادھر اٹھا کے دے دے, اتنی بھی ہیلپ نہیں لیتے تھے کہ کسی سے ہیلپ لیں کہ تم میری مدد کر دو. اتنے خوددار ہوا کرتے. حالانکہ جائز ہے کسی سے کہہ دینا بھائی ذرا اٹھا کے دے دینا مجھے, لیکن وہ اس چیز پر قائم رہنے کے لیے خودداری, عزت نفس, سیلف ریسپیکٹ, کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کہا کہ حل من سوق فی تجارہ, کہا مجھے مارکیٹ بتاؤ جہاں جا کے میں بزنس کر سکوں. تو انہوں نے بتایا کہ قینقاع کا جو مارکیٹ لگتا ہے وہیں جائیے. پھر آگے خود ہی کہتے ہیں کہ فغدا الی عبد الرحمن فاتا باقط وسمن, عبد الرحمن بن عوف پھر بازار جانے لگے اور ڈیلی جانے لگے, پابندی سے مارکیٹ جانے لگے. کیا کہتے ہیں تابع الغدو, روز صبح مارکیٹ پہنچ جاتے تھے. بزنس آدمی کرتا ہے اس کے لیے محنت مشقت ضروری ہے, تو ڈیلی جاتے ہیں. تابع الغدو فما لبث ان جاء عبد الرحمن علیہ اثر الصفرا, کہتے ہیں پھر کچھ ہی دن گزرے تھے, چند دن ہی گزرے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف آئے تو ان کے کپڑے پر زردی کے نشانات تھے. یعنی شادی بیاہ کے موقع پر جو کچھ چیزیں بدن پہ لگائی جاتی ہیں تو اس میں ایک اثر یہ تھا کہ ان کے کپڑے پر زردی کا کچھ نشان تھا. اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو کہا تزوجتا, کہا تم نے شادی کر لی کیا؟ تو انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ, کہا اللہ کے رسول ہاں میں نے شادی کر لی. یہاں ایک نقطہ اور ذکر کیا جاتا ہے کہ ایسا ضروری نہیں کہ آدمی شادی بیاہ میں سب کو دعوت ہی دے, ایسا ضروری نہیں ہے. سب کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں, کبھی دے بھی سکتا ہے کبھی نہ بھی دے. یعنی کہ اللہ کے رسول کو نہیں انہوں نے بتایا, انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا. ان کے جو بھی حالات رہے ہوں یہ پرائیویسی ہوتی ہے, ہر آدمی کی پرائیویسی ہوتی ہے, اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے, وہ اپنے حساب سے سمجھتا ہے, شریعت نے اس میں جائز کر رکھا ہے. وہ اسے اگر اس کا اپنا جو بھی معاملہ ہے وہ بہتر سمجھتا ہے, وہ دینا چاہے دے دعوت, نہیں دینا چاہتا نہ دعوت دے, اللہ بہتر جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اس پہ آدمی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, اس پہ آدمی کو شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے. سب کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے, یا آپ کے بھی حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے. تو کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا ومن, کہا کس سے شادی کی؟ کہا امرأۃ من الانصار, کہا انصار صحابہ میں سے ہی ایک خاتون سے میں نے شادی کر لی. قال کم سقتا, اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اچھا تم نے مہر کتنا دیا؟ تو کہا زینۃ نواۃ من ذهب, کہا سونے کھجور کی گھٹلی کے برابر سونا میں نے دیا ہے, کھجور کی گھٹلی کے برابر میں نے سونا دیا ہے. یہ راوی کو شک ہے, راوی کہتے ہیں یا تو یہ کہا تھا نواۃ من ذهب, یا تو یہ کہا کہ میں نے سونے کی گھٹلی بنوائی ہے, سونے کی ایک گھٹلی بنائی ہے, جو بھی چھوٹی موٹی سائز کرا ہو, کہا کہ میں نے یہ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اقرار کیا, یعنی کہا کہ یعنی جو پوچھا اللہ کے نبی نے تم نے کیا دیا ہے, تو اللہ کے نبی نے اس پہ نکیر نہیں کی. مطلب یہ کہ یہ سنت ہے کہ عورت سے نکاح کرتے وقت اس کو مہر دیا جائے, بلکہ مہر اس کا حق ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ تم نے مہر کیا دیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول میں نے مہر دیا. اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتن, اللہ کے نبی نے کہا ولیمہ کرو. کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے خود بھی ولیمہ کر کے دکھایا اور اپنے صحابہ رسول سے بھی کہہ رہے ہیں ولیمہ کرو ولو بشاتن, چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ کرو. کیا مطلب ایک بکری کیوں نہ کرو؟ اس کے کئی معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں. ایک معنی یہ بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف کی حالت اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ چاہے ایک ہی بکری کا ولیمہ کرو لیکن ولیمہ کرو. یعنی اتنی مالداری ان کے ہاں آ گئی تھی. تو ولیمہ کرنا یہ سنت ہے. ولیمے سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں, چند ایک کا ذکر کروں گا. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ولیمے میں خاص طور پر کن کی دعوت کا خیال کیا جائے. اس میں پہلے نمبر پر آتے ہیں رشتہ دار. رشتہ دار کا حق ہے کہ آپ کے یہاں شادی ہے, آپ سارے رشتہ داروں کو
کوئی रूठ गया तो उसको मना लो, कोई नाराज है तो उसको राजी कर लो और अपने रिश्तेदारों को दावत दो. जितनी आपकी अपने उस वक्त आपके जो हालात हैं, जिस तरह से आप वलीमा कर सकते हैं, बुला रहे लोगों को तो अपने रिश्तेदारों को जरूर बुलाएं, ऐसे दोस्तों अहबाब को बुलाएं. और पड़ोसी का बड़ा हक है. आपका पड़ोसी आपके बिल्डिंग का भी हो सकता है, आपके ऑफिस का भी हो सकता है. जो आपके पड़ोसी हैं, जिनसे आपको डेली मिलना मिलाना है, आपकी मस्जिद के मुसल्ली जिनसे आपको डेली मिलना मिलाना है, आप जिस लेवल पर कर रहे हैं उसी लेवल का ख्याल करके आप इनको बुला लें. मसनून है, वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन यह कि अगर आप उस हैसियत का कर रहे हैं तो आपको करना है. आप छोटा मोटा वलीमा करें, 10-20 लोगों में कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप जिस लेवल का वलीमा कर रहे हैं इन लोगों का उसी हिसाब से ख्याल रखना जरूरी है. ऐसे एक मसला फायदे के लिए जिक्र किया जा रहा है कि वलीमे के लिए जरूरी नहीं है कि वलीमा निकाह के दूसरे दिन ही किया जाए. कभी ऐसा होता है कि एक साथ कई शादियां होती हैं तो ये मसला बाज लोग पूछते हैं कि जैसे आज निकाह पढ़ा के लाए तो दूसरे दिन ही वलीमा किया जाए. ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जल्दी करने की कोशिश की जाए. दूसरे दिन, तीसरे दिन, या जो भी आसानी हो आदमी को वलीमा कर लेना चाहिए. उसमें इतनी ताखीर ना की जाए कि वलीमा की मजा ही खराब हो जाए. ऐसे एक मसला यह भी है कि वलीमे की हिकमतें जाने. वलीमे की एक हिकमत तो यह है कि इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए. इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए. अल्लाह के नबी ने फरमाया खैर मताइद दुनिया अलमरअतुस सालिहा. दुनिया की बेहतरीन चीजों में, बेहतरीन फायदे की चीजों में अलमरअतुस सालिहा, सालिह नेक खातून का मिल जाना है. तो अल्लाह ताला नेक बीवी से नमाज दे तो वलीमे के जरिए उस खुशी का इजहार और अल्लाह की शुक्रगुजारी का जरिया है कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने नेक बीवी से नवाजा है. ऐसे निकाह का ऐलान होता है, ऐसे ही अपनाइयत का इजहार होता है. अपनों के साथ आदमी कुछ वक्त गुजारता है और खुशी का इजहार होता है. तो वलीमे की सारी हिकमतें हैं. ऐसी दीनी भाइयों एक मसला और है जो वलीमे के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो ये कि वलीमे की दावतों में गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों का ख्याल रखा जाए. वलीमे की दावत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया शर्रुत ताआम ताआमुल वलीमा. प्यारे नबी कहते हैं कि सबसे बदतरीन खाना, बदतरीन शर्रुत ताआम, शर के माने बुरा, सबसे बुरा खाना ताआमुल वलीमा, वलीमे का खाना है. कौन से वलीमे का खाना? युदआ लहल अगनिया, जिस वलीमे में मालदारों को बुलाया जाता हो, वही तुरकुल फुकरा, और मुहताज फुकरा को छोड़ दिया जाता हो. ये सबसे बुरा खाना है. मालदार आपकी तारीफ करें, वाह क्या बेहतरीन खाना बनाया था, और अलग अलग अल्फाज से चाहे जितनी तारीफ करें, अल्लाह के नबी का ये स्टेटमेंट याद रखिए, अल्लाह के नबी की हदीस याद रखिए. अल्लाह के नबी कहते हैं सबसे बदतरीन खाना है वो जिसमें मालदार शामिल हो और गरीबों को छोड़ दिया जाए. गरीबों को छोड़ दिया. गरीबों का आपके पास लिस्ट नहीं है, मिस्किनों मोहताजों की लिस्ट नहीं है, किसको किसको बुलाना. बाकी मालदारों को, शहर के मारूफ और मशहूर लोगों को बुलाना, इनमें आप नहीं भूलते, लेकिन गरीबों को बुलाना आप भूल जाते हैं. सबसे बुरा खाना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया. और अल्लाह के नबी ने इस हदीस में एक बात और बताई, वमन तरक अद-दअवता फक़द असल्लाह व रसूलहू. ये सही बुखारी की हदीस है. अल्लाह के नबी कहते हैं जिसने दावत को छोड़ दिया, यानी वलीमे की दावत को, तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की. इस हदीस के शरह में शारी ने लिखा है कि वलीमे की दावत कबूल करना वाजिब है. वलीमे की दावत, किसी ने वलीमे की अगर दावत दी है तो आप उसको नहीं छोड़ सकते, इल्ला ये कि आपके पास कोई शरई उज़्र हो, वरना नहीं छोड़ सकते. कभी ऐसा होता है कि किसी ने आपको दावत दी और उसी सेम डे, उसी दिन किसी और ने भी दावत दी थी, तो उसमें भी तरतीब बता दी है. उसमें क्या तरतीब बताई? उसमें कहा देखो अगर एक जिसने पहले दावत दी तो उसकी दावत आपने कबूल कर ली, उसके बाद अगर किसी आपके रिश्तेदार ने दावत दे दी, रिश्तेदार ने जिससे आपका खूनी रिश्ता है, तो आप अपने खूनी रिश्ते वाले के यहाँ जाएं और उससे माजरत कर लें, उससे माजरत कर लें, भाई नहीं आ पाऊंगा. लेकिन ये भी तब करें जब दोनों जगह पहुंचना मुमकिन ना हो. अगर इम्कान है कि दोनों जगह पहुंच सकते हैं तो दोनों जगह पहुंचे. वो वलीमे की दावत है, उसमें अपने ऊपर ऑप्शन नहीं है कि जाए चाहे ना जाए. अगर आप नहीं जाते किसी वजह से तो आप उज़्र बयान करेंगे. हत्ता की हदीस में है कि अगर आदमी रोजे से अगर आए और उसको दावत दे दी गई, अब वलीमा जब कहा जाए तो मतलब ये नहीं कि रात में वलीमा होता है, दोपहर में भी वलीमा होता है. बहुत सारे इलाके जहां दोपहर में खाते हैं. तो अगर आप रोजे से हैं तो आप रोजे की हालत में भी उस दावत को कबूल करेंगे और उसके बाद जाके अपने उस भाई को दुआएं देंगे. उसको बताएंगे कि मैं रोजे से इसलिए खाना नहीं खा सकता. फिर उसमें भी तफसील बताई कि अगर नफली रोजा है तो आप देख लें, अगर आपके खाने से उसको खुशी हो जाएगी तो आप अपना वो नफली रोजा तोड़ दें, वो नफली रोजा छोड़ दें, उसके खाने में शरीक हो जाए ताकि उसको, अपने भाई को आप खुश कर सके, उसके दिल ना दुखाएं. यहां तक इसमें बात बताई. तो ये दावत कबूल करना वाजिब है. कोई कह सकता है कि मौलवी साहब सब तो जाते हैं माशाअल्लाह, दावत से कौन पीछे रहता है, सारे लोग ही जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है.
ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ کوئی ہم سے کم حیثیت کا کوئی غریب مسکین محتاج کبھی دعوت دیتا ہے تو لوگ اس کی دعوت میں شریک ہونا یہ کراہیت محسوس کرتے ہیں، کراہیت محسوس کرتے ہیں، حالانکہ وہاں شرعی مسئلہ ہے، آپ کے اس کے سے تعلق کی بات نہیں ہے، اس نے آپ کو جو دعوت دی دعوت ولیمہ اس میں شریک ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، وہ غریب ہے، محتاج مسکین ہے، یہ آپ سے کمزور ہے، یہ سوچ کر اگر آپ نہیں جاتے ہیں آپ گنہگار ہو جائیں گے، آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اپنے اس بھائی کو جو بات شروع میں کہی گئی کہ اسلام یہ چاہتا ہے ہم سب آپس میں محبت کریں، اس لیے اس نے کوئی تفریق نہیں رکھی، ساری چیزوں کو مٹا کر ہمیں ایمان کے نام پر ایک رہنے کی تلقین کی ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر کے بات ختم کروں گا کہ بعض احباب نہیں خیال کرتے کہ بہت ساری ایسی جگہوں پر جہاں آدمی نہیں چاہتا کہ بہت بڑی دعوت کرے وہاں پر بھی آدمی بغیر دعوت کے بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، تھوڑے لوگ ہیں ایسے، لیکن یہ بھی گناہ ہے کہ آپ کو جہاں دعوت نہیں دی گئی وہاں پر آپ بغیر دعوت کے، ایک تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے شاید بھول گیا غلطی سے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں، ایک آپ جانتے کہ نہیں میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مجھے کیوں دعوت دے گا، پھر بھی آپ اس کی دعوت میں شریک ہوتے ہیں، تو کہیں کہیں اس طرح کے حادثات بھی رونما ہے کہ آدمی نے کھانا بنوایا تھا 500 لوگوں کا اور پہنچ گئے 800 لوگ، کھانا کھانے پہنچ گئے 700 لوگ 800 لوگ، اب 200 آدمی کا کھانا کہاں سے گھٹ گیا؟ تو یہ اس طرح اگر اوچھی حرکت کوئی کرتا ہے تو اس سے باز آ جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔